وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ دیکھیے، یہ قل کے سے لے کر یہاں تک جو ہے نا، وہ مقولہ تو ہے ہی ہے، تو لہٰذا ہم قل کو ذرا نیچے لے جائیں گے۔ یہ ضمیر عائد ہے مفعول کی، جملہ فعلیہ، اور یہ ہے صلہ۔ یہ اصل میں متعلق فعل ہے، لیکن کافی سارے متعلق ہیں، اس لیے ہم اس کو معطوف علیہ بنا رہے ہیں، سب واو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جملہ فعلیہ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اذا کے ساتھ ہم نے کہا تھا کہ اس کو عربی جو گرامر والے ہیں وہ اس پورے جملے کو اس کا مضاف الیہ بناتے ہیں، جو کہ معنی کے لحاظ سے فٹ ان نہیں ہوتا، عربی گرامر کے لحاظ سے وہ ٹھیک بات ہوگی، اس سے میں اختلاف نہیں کرتا، لیکن ہم نے اس کو کہا تھا کہ یہ صفت ہے غاسق کی۔
نفاسات سے متعلق ہے فی العقد. تمام معطوفات جو ہیں دیکھیے اعوذ جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے دو متعلقوں کا. جس سے پناہ مانگی جائے اس کے ساتھ لگتا ہے شیطان اپنا من، اعوذ باللہ من الشیطان، اس کے ساتھ من. اور جس کی پناہ میں آیا جائے اس کے ساتھ لگتا ہے با. تو ایک متعلق تو یہ ہو گیا، باقی یہ سارے کا سارا من. تو فعل اپنے متعلقان کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ، اور پھر اس کے بعد فعل امر اپنے فاعل، اور جملہ فعلیہ بن کے یہ ہو گیا مقولہ. پھر قل اپنے فاعل اور مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. قل اعوذ برب الفلق، فلق فا لام اور قاف. فلق یفلق کے معنی ہے کسی چیز کو پھاڑ کر اس میں سے کوئی چیز ظاہر کرنا. فلقن کہتے ہیں کسی چیز کے پھٹنے سے ظاہر ہونے والی چیز، اور یہ صبح کے لیے بھی آتا ہے. قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق صبح کے رب کی، من شر ما خلق اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، غاسق غین سین اور قاف، غسق یغسق باب ضرب سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تاریک ہونا، اندھیرا ہونا. اس سے غاسقن اسم الفاعل ہے، تاریکی اندھیرے اور رات کے لیے آتا ہے. اندھیرا کرنے والا بھی غاسق ہوتا ہے. وقبہ واو قاف اور با، وقبہ یقبو کے معنی ہے چھا جانا. ومن شر غاسق اور تاریکی کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، اذا وقبہ جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات، نفاثات نون فا اور ثا، ایک ہے نفخہ ایک ہے نفثہ. نفخہ ینفخو کے معنی ہے پھونک مارنا، یہاں پہ نفثہ ہے، یہ کسی جادو کے لیے پھونک ماری جاتی ہے، اور یہ خالی ہوا نہیں ہوتی، اس میں یہ تھوڑی زیادہ تھا کر کے پھونک ماری جاتی ہے، اس میں تھوک کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. یہ بڑا ڈفرنٹ اسٹائل ہے، تھو تھو کر کے نا، وہ اس میں ایک ایلیمنٹ اس کا بھی لے کے اس کا ایک الگ امپیکٹ ہوتا ہے. تو نفث نفا اس سے بنے گا نافسن، اور اس کا اسم المبالغہ بنے گا فعال کے وزن پر نفاسن، اور اس کی جمع مؤنث ہے نفاسات.
ومن شر النفاثات، اور پھونک مارنے والیوں کے شر سے. عقد عین قاف اور دال، عقد یعقد باب ضربہ، اس کے مطلب ہے گرہ لگانا، کسی چیز کو باندھنا. عقدتن جو ہے وہ جمع ہے عقدن کی، عقدتن جمع ہے عقدن کی، عقدن گرہ، تو عقدتن ہو گیا گرہیں. فی العقد گرہوں میں، میں پناہ مانگتا ہوں پھونک مارنے والیوں کی شر سے گرہوں میں. یعنی کہ وہ پھونک مارنے والیوں کی خاصیت کیا ہے کہ وہ گرہیں میں پھونک مارتی ہیں، گویا جادو گنڈا کے لیے. اس سے ایک اور اسم استعمال ہوتا ہے عقدن، کانٹریکٹ، اور اس کی جمع ہے عقود. اوفو بالعقود قرآن میں آیا ہے. تو عقدن اور عقودن، ٹھیک ہے. عقدن عقدتن، یہ فرق ہے اس میں. ومن شر حاسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے. اذا حسد، جب وہ حسد کرے. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.